کیا آپ جانتے ہیں کہ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے اترا اور وہ کون سا مقدس ذریعہ تھا جب یہ عظیم کلمہ 1400 سال پہلے ساتویں آسمان سے خاص ہمارے لیے بھیجا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس بابرکت ویڈیو میں ہم نہ صرف تیسرے کلمے کی حقیقت جانیں گے بلکہ رزق کی تنگی، میاں بیوی کی لڑائیاں، گھریلو جھگڑے، فساد، پریشانیاں، کاروبار میں رکاوٹ اور رشتوں کے مسائل کو دور کرنے کے لیے تیسرے کلمے کا ایک خاص وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تمام مسائل اس وظیفے کے ذریعے رفع دفع ہو جائیں گے۔ آج ہم اس بے مثال آسمانی تحفے کی حقیقت جانیں گے جو 1400 سال پہلے آسمان سے خاص ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے اتارا گیا تاکہ ہماری جنت کبھی ویران نہ رہے۔ یہ داستان ہے تیسرے کلمے کی۔ جی ہاں، تیسرے کلمے کے بارے میں روایات میں ایک نہایت دل کو چھو لینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ ملتا ہے جس سے اس کلمے کی آسمانی نسبت اور غیر معمولی عظمت واضح ہوتی ہے۔ جامع الترمذی کی روایات کے مطابق اس کلمے کی جڑیں زمین کی مٹی میں نہیں بلکہ آسمانوں کی آخری حد پر ہیں، وہاں جہاں سدرۃ المنتہا قائم ہے، وہ مبارک بیری کا درخت جہاں سے آگے کسی مخلوق کی رسائی نہیں، اور جہاں کائنات کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ عظیم واقعہ معراج کی مقدس رات سے جڑا ہوا ہے، وہ رات جو قرب الہی اور روحانی بلندیوں کی رات تھی۔ اسی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک کے بعد ایک ساتوں آسمانوں کا سفر طے فرما رہے تھے۔ ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام نے نہایت محبت، ادب اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ استقبال کیا، مگر جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے جو زمین والے کعبے کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے، یہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتویں آسمان پر یہ ایسی ملاقات تھی جو قیامت تک امت کے لیے پیغام بن گئی۔ جب یہ مقدس ملاقات مکمل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کے سفر کا ارادہ فرمایا تو اسی لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، اے محمد ذرا ٹھہریے۔ عرض کیا، حکم فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اب واپس دنیا کی طرف جا رہے ہیں، میری ایک امانت لیتے جائیں، اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ ذرا تصور کریں، ہزاروں برس پہلے ساتویں آسمان پر بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر کسی کی فکر تھی تو وہ میں اور آپ تھے، یعنی امت محمدیہ۔ سبحان اللہ! ایک نبی دوسرے نبی کے ذریعے ہم گنہگاروں تک سلام بھیج رہے ہیں، اس سے بڑھ کر عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ پیغام صرف سلام تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کا ایک عظیم راز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو یہ پیغام دیجیے گا کہ جنت کی مٹی نہایت پاکیزہ اور خوشبودار ہے، وہاں کے پانی شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، لیکن اس کے میدان چٹیل اور خالی ہیں، نہ وہاں باغات ہیں اور نہ ہی کوئی درخت۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں باغیچے کیسے لگیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان سے کہیے گا جنت کو آباد کرنے والے بیج یہ مقدس الفاظ ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو تیسرا کلمہ تمجید میں جمع ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی اسے پڑھے گا تو اسی پل یہاں اس کے نام کا ایک درخت لگ جائے گا، یعنی اگ آئے گا۔ سبحان اللہ!
ناظرین ذرا تصور کیجئے، زمین پر ایک زبان حرکت میں آتی ہے اور آسمانوں میں جنت کے باغات میں ایک نیا درخت اگاتا ہے۔ یہی ہے تیسرے کلمے کی اصل حقیقت، یہی اس کی باطنی طاقت اور یہی اس کا آسمانی رشتہ۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ صرف زمین سے نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا سے جڑا ہوا ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے وہ محض ذکر نہیں کرتا بلکہ جنت کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ دلوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اعمال کے وزن کو بڑھاتا ہے اور آخرت کے لیے ایک دائمی سرمایہ جمع کرتا ہے۔ واقعی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس راز کو پا لیں اور اپنی زندگی میں تیسرے کلمے کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ جو کلمات شب معراج میں عطا ہوئے ہوں ان کی برکتیں قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوتیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 الفاظ عطا کیے وہ محض اذکار نہیں بلکہ ایمان کی جڑیں ہیں۔ آئیے اس کلمے کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا راز چھپا ہے۔ پہلا لفظ ہے سبحان اللہ۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ صرف تسبیح نہیں کرتا بلکہ اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، خطاؤں سے بھرا ہوا ہوں، یہ دنیا نقص اور دھوکے سے بھری ہے، مگر تیری ذات ہر کمی، ہر غلطی، ہر تھکن اور ہر نیند، ہر بھوک اور ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان اللہ کہنا دل کو بدگمانی، شکوے اور اعتراض کی میل سے دھو دیتا ہے۔ دوسرا لفظ الحمدللہ۔ الحمدللہ شکر کا وہ اعلان ہے جو حال پر نہیں بلکہ رب کی ذات پر ہوتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں، بلکہ وہ مان لیتا ہے کہ جو بھی ملا، جیسا بھی ملا، اسی میں میرے رب کی حکمت ہے۔ الحمدللہ دل کو حسد، ناشکری اور محرومی کے احساس سے آزاد کرتا ہے اور انسان کو رب کی رضا پر راضی کرنا سکھاتا ہے۔ تیسرا لفظ لا الہ الا اللہ۔ یہ لفظ بندے کے اندر جمی ہوئی ہر جھوٹی طاقت کو توڑ دیتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میرا سہارا، میرا خوف، میری امید، میرا بھروسہ صرف تو ہے۔ نہ مال، نہ رشتہ، نہ اختیار، نہ انسان، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے۔ یہ کلمہ دل کو غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اللہ کا بنا دیتا ہے۔ چوتھا لفظ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنا بندے کے تمام مسائل کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ مان لیتا ہے کہ جو مشکل مجھے پہاڑ لگ رہی ہے وہ میرے رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لفظ خوف، بے بسی اور مایوسی کو توڑ کر دل میں یقین اور ہمت بھر دیتا ہے۔ ناظرین، تیسرے کلمے کے یہ 4 الفاظ مل کر بندے کے ایمان کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہی وہ کلمات ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں تو دل بدل دیتے ہیں اور جو دل میں اتر جائیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ناظرین، تیسرے کلمے کا آخری حصہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا جملہ ہے جسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان سے ادا نہیں ہوتے، یہ بندے کے اندر کے غرور، بھروسے اور خود اعتمادی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ جب انسان کہتا ہے لا حول تو وہ یہ مان لیتا ہے کہ یا اللہ گناہ سے بچنے کی طاقت، نفس کو روکنے کی قوت اور برائی سے پلٹنے کی ہمت میرے پاس خود سے نہیں ہے، اور جب وہ کہتا ہے ولا قوت الا باللہ تو وہ اقرار کرتا ہے کہ نیکی کی توفیق، عبادت کی طاقت، صبر کی ہمت اور مشکل وقت میں ڈٹے رہنے کی قوت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ کلمہ بندے کو سکھاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرا رب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ الفاظ دل سے نکلیں تو انسان کی گھبراہٹ سکون میں بدل جاتی ہے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ناممکن راستے بھی ممکن دکھائی دینے لگتے ہیں۔ یہ خزانہ بندے کو یہ یقین عطا کرتا ہے کہ جس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو وہاں ناکامی نہیں ہوتی۔ ناظرین، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ
کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے، وہ دنیا کے دباؤ سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی کمزوری کو اللہ کی طاقت کے ساتھ جوڑ لیا ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو اس ذکر کو جنت کے خزانوں میں شامل کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب ذرا اس پہلو پر غور کریں کہ تیسرے کلمے کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ مبارک الفاظ کن مراحل سے گزر کر اپنی یہ جامع صورت اختیار کرتے گئے۔ اہل معرفت، علماء کرام اور بعض مفسرین اعظام تیسرے کلمے کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک نہایت ایمان افروز واقعہ نقل فرماتے ہیں جو اس کلمے کی آسمانی نسبت اور غیر معمولی شان کو واضح کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کی تخلیق فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھاؤ، تو فرشتے پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھے، مگر عرش کا بوجھ ان کی طاقت سے بڑھ کر تھا۔ وہ اپنی تمام تر قوت لگا چکے، لیکن عرش اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھو۔ جیسے ہی فرشتوں کی زبانوں پر سبحان اللہ جاری ہوا، اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اعلان بلند ہوا، اور اسی تسبیح کی برکت سے عرش کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ فرشتوں نے آسانی کے ساتھ عرش کو اٹھا لیا اور یوں سبحان اللہ ان کا دائمی ذکر بن گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ان کی زبان سے بے ساختہ الحمدللہ جاری ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے الحمدللہ سنا تو انہوں نے سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کو بھی اپنی تسبیح میں شامل کر لیا۔ یوں فرشتوں کی تسبیح بن گئی سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پھر وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ اس زمانے میں دنیا میں شرک اور بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں۔ جب فرشتوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے لا الہ الا اللہ سنا تو اس عظیم کلمے کو بھی اپنی تسبیح میں شامل کر لیا۔ اب فرشتوں کی تسبیح ان تین کلمات پر مشتمل ہو گئی، ایک سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر تاریخ نے ایک اور عظیم موڑ لے لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک زمانہ آیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا، اور وہ کامل اطاعت اور خالص اخلاص کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک دمبہ دے کر بھیجا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی دی جائے۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر نکلا۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو انہوں نے اس کلمے کو بھی اپنی تسبیح میں شامل کر لیا۔ یوں فرشتے اس جامع تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہی وہ مبارک کلمات ہیں جو تیسرے کلمے کی روح، اس کی عظمت اور اس کی آسمانی نسبت کو واضح کرتے ہیں۔ اور وقت گزرتا گیا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تو اس کلمے کی تکمیل کا مرحلہ آیا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ان واقعات کے بارے میں آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح فرشتے ان چار کلمات کو جمع کر کے تسبیح کرتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کی عظمت اور ترتیب کو سنا تو اظہار تعجب اور عبدیت کے کمال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آخری کلمات سنے تو انہوں نے اسے بھی اپنی تسبیح میں شامل کر لیا، اور یوں تیسرا کلمہ تمجید مکمل ہوا جو آج تک فرشتوں کی تسبیح اور اہل ایمان کے ذکر میں جاری و ساری ہے۔ ناظرین،
یہاں ایک بات بہت غور سے سمجھنے کی ہے، یہ کلمات صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ وہ ذکر ہے جو اگر دل سے پڑھا جائے تو انسان کی تقدیر کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی کلمات صرف عادت بن جائیں تو ثواب تو ہے، مگر اگر یہی کلمات یقین، عاجزی اور توجہ کے ساتھ دل سے نکلیں تو یہ ذکر مشکلات کے تالے توڑ دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ وہ ذکر ہے جو بندے کو یہ سکھاتا ہے کہ پاکیزگی بھی اللہ کی، نعمت بھی اللہ کی، عبادت بھی اللہ ہی کے لیے، بڑائی بھی اللہ ہی کی، اور طاقت بھی صرف اسی کی ہے۔ جب بندہ یہ سب دل سے مان لیتا ہے تو پھر حالات کے سامنے نہیں جھکتا، حالات اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی یقین کے ساتھ آخر میں ایک نہایت آسان مگر آزمودہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو زندگی میں کوئی الجھن ہو، دل بے چین ہو، حالات رکے ہوئے محسوس ہوں، رشتوں، رزق، صحت یا اولاد کے معاملے میں آزمائش، یا میاں بیوی کے جھگڑے، ناچاکیاں ہوں، یا کسی بھی معاملے میں بندش ہو، تو اس ذکر کو اپنا ہتھیار بنا لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد چند لمحے خود کو دنیا سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھیں اور سب سے پہلے دل کو حاضر کریں اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے استغفر اللہ کی ایک مکمل تسبیح ادا کریں۔ پھر توجہ اور یقین کے ساتھ 111 مرتبہ تیسرا کلمہ تمجید پڑھیں اور پھر اپنے تمام مسائل کے حل ہونے کے لیے دعا مانگیں۔ پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کریں۔ یہ ترتیب اس لیے رکھی گئی ہے کہ ابتدا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سے ہو اور اختتام بھی درود پر۔ درمیان میں استغفار کے ذریعے دل کو صاف کیا جائے اور پھر کلمہ تمجید کے نور سے اپنے حالات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیے جائیں۔ انشاءاللہ اس ذکر کی برکت سے دل کو سکون نصیب ہوگا اور زندگی کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ یہ عمل الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ رب سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ دل کا بوجھ ہلکا ہوگا، سوچوں میں ٹھہراؤ آئے گا اور حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو یقین کی دولت سے مالا مال کرے، ہماری الجھنوں کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیں ہر حال میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین۔ یا اللہ، جو راستے ہمیں بند دکھائی دے رہے ہیں ان میں اپنی حکمت سے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں یہ سمجھ عطا فرما کہ تیرے ہر فیصلے میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔